الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مناجات افطار کا سلسلہ ہے. پیر شریف امیر اہل سنت کی طرف سے روزہ رکھنے کا ذہن عطا فرمایا گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا میلاد منایا کرتے تھے. آج کا ہمارا یہ مناجات افطار کا سلسلہ جامع مسجد قباء کینال روڈ، سردار آباد، فیصل آباد، پنجاب، پاکستان سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پیش کرنا خوش نصیبوں کا حصہ ہے. حضور انور تاجدار بحر و بر مالک جنت و کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ. اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہر نیک و جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتوں کا سلسلہ ہونا چاہیے. مناجات افطار میں شرکت کے دوران بھی اگر نیتیں کر لیں گے تو بعد میں کیے جانے والے نیک اعمال کا ثواب ملے گا. اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا، ابتدا تو ہو چکی، انتہا تک توجہ کے ساتھ شرکت کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا ہم گناہ گاروں پر کس قدر فضل و احسان ہے کہ دن رات مسلسل گناہوں کا تسلسل رہتا ہے. ان گناہوں کی معافی کے لیے ہمارے رب جل مجدہ کی طرف سے توبہ کا انعام رکھا گیا. جو بھی گناہ گار اپنے رب کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی کا خواستگار ہوتا ہے، اللہ عز و جل کی رحمتیں اس پر چھما چھم برستی ہیں. توبہ کا ہمیں قرآن عظیم نے بھی حکم ارشاد فرمایا. ارشاد ہوتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ لاؤ. کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار کی عادت بنانی چاہیے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ وقتاً فوقتاً ذہن رکھنے والے اسلامی بھائی توبوا الی اللہ یہ نعرہ بلند کرتے آپ نے دیکھے سنے ہوں گے. توبوا الی اللہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. چونکہ دن رات مسلسل گناہوں کا سلسلہ رہتا ہے تو اپنے رب کی بارگاہ میں معافی طلب کرنا، اس کی عادت بنانا بہت ہی اچھا عمل ہے. تو ایک مرتبہ ہم سب بھی مل کر اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں: توبوا الی اللہ استغفر اللہ. ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کہ صرف معصوم نہیں، سید المعصومین ہیں،
کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یا کسی بھی نبی نے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، بلکہ یہ وہ مبارک شخصیات ہیں کہ جن کا تصور ہی شیطانی اثرات سے ہم جیسوں کو بچانے والا ہے۔ ہمارے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک کیا ہے؟ سرکار ہمیں توبہ کی ترغیب دلاتے ہوئے اپنا عمل مبارک بھی ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ جمیعا۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو، اللہ کی بارگاہ میں تم سب توبہ کرو۔ فإنی اتوب الیہ کل یوم 100 مرہ، میں بھی روزانہ 100 مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زندگی میں کبھی بھی جن سے گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، ان کی توبہ و استغفار کا عالم یہ ہے۔ یہ وہ عظیم نبی ہیں کہ جن کے بارے میں ان کا رب ارشاد فرماتا ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، ان کے صدقے، ان کے وسیلے سے ان کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کیے گئے۔ جن کے وسیلے سے گناہ گاروں کی مغفرت ہو، وہ روزانہ 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، اور جو روزانہ 100 مرتبہ یا کئی 100 مرتبہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہو، اسے کس قدر توبہ کرنی چاہیے، کس قدر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہمیں اس طرف سوچنے کی حاجت ہے۔ اور یہ توبہ، اس کے لیے کوئی لمبے چوڑے اقدامات کرنے کا ہمیں حکم نہیں فرمایا گیا۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، الندم توبہ، گناہ پر ندامت کے جذبات جو دل میں پیدا ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ذکر فرمایا گیا کہ یہ ندامت کا پیدا ہو جانا یہ بھی توبہ ہے۔ گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد اپنی اس غلطی پر، اپنی اس خطا پر نادم ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والے بنیں، اور جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے والا ہے، اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اسے کتنا بڑا انعام عطا کیا گیا کہ حدیث شریف میں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنے سے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ساری غلطیاں، ساری کوتاہیاں، ساری لغزشیں معاف کر دی جائیں گی۔ تو کیوں نہ اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، توبہ و استغفار کا ذہن بنائیں۔ اس میں توبہ میں مددگار چیز اور توبہ کی طرف ذہن عطا کرنے والی چیز، جس سے توبہ کی طرف ذہن مائل ہوتا ہے، وہ اچھی صحبت ہے۔ تو یہاں کے حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم سب نیت کریں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کا جذبہ بھی پائیں گے اور توبہ کی سعادتیں بھی حاصل کریں گے۔ اللہ ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے، اچھوں کی صحبت سے اللہ تعالی ہمیں اچھا کر دے۔ ایک عربی شاعر نے یہ بات ذکر فرمائی، انا احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں نیک تو نہیں لیکن نیکوں سے محبت کرنے والا ہوں، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان نیکوں کی محبت کی وجہ سے میرا رب مجھے نیک کر دے گا۔ تو آئیے ہم بھی نیکی کی طرف بڑھیں، اطاعت و فرما برداری کا جذبہ پانے کے لیے، توبہ کا ذہن پانے کے لیے ہم سب نیک صحبت، اچھی صحبت کو اختیار کریں۔ مناجات افطار کا سلسلہ ہے، افطار کی گھڑیاں بھی قریب سے قریب تر آتی چلی جا رہی ہیں، تو اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گناہوں کی بڑھ رہی ہے دم بدم مولا، گناہوں کی
نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا کمر توڑی ہے عصیان نے دبایا نفس و شیطان نے کمر توڑی ہے عصیان نے دبایا نفس و شیطان نے نہ کرنا حشر میں رسوا میرا رکھنا بھرم مولا نہ کرنا حشر میں رسوا میرا رکھنا بھرم مولا اذن سے کاش حضور اذن سے تیرے سرے حشر کہیں کاش حضور ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب کمر توڑی گئے عصیان نے دبایا نفس و شیطان نے نہ کرنا حشر میں رسوا میرا رکھنا بھرم مولا نہ کرنا حشر میں رسوا میرا رکھنا بھرم مولا اندھیری قبر کا احساس ہے پھر بھی نہیں جاتی اندھیری قبر کا احساس ہے پھر بھی
نہیں جاتی گناہوں کی خدایا عادتیں فرما کرم مولا گناہوں کی خدایا عادتیں فرما کرم مولا گناہ کرتے ہوئے گر مر گیا تو کیا کروں گا میں گناہ کرتے ہوئے گر مر گیا تو کیا کروں گا میں اللہ گناہ کرتے ہوئے گر مر گیا تو کیا کروں گا میں بنے گا ہائے میرا کیا کرم فرما کرم مولا بنے گا کیا بنے گا ہائے میرا کیا کرم فرما کرم مولا مسلمان ہوں اگرچہ بد ہوں سچے دل سے کرتا ہوں مسلمان ہوں اگرچہ بد ہوں سچے دل سے کرتا ہوں تیرے ہر حکم کے آگے سرے تسلیم خم مولا تیرے ہر حکم کے آگے سرے تسلیم خم مولا بنا مجھ کو محمد مصطفیٰ کا عاشق صادق مولا بنا مجھ کو محمد مصطفیٰ کا عاشق صادق تو دے دے سوز سینہ کر عنایت چشم نم مولا تو دے دے سوز سینہ کر عنایت چشم نم مولا زمانے کے مصائب نے
زمانے کے مصائب نے الہی گھیر رکھا ہے، غم ہو گئے بے شمار مولا، مولا مولا سوار مولا، زمانے کے مصائب نے الہی گھیر رکھا ہے، پیشاہ مدینہ دور غورن جو علم مولا، پیشاہ مدینہ دور غورن جو علم مولا، تو بس رہنا سدا راضی نہیں ہے، تاب ناراضی، تو بس رہنا سدا راضی نہیں ہے، تاب ناراضی، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یا رب، تو بس رہنا سدا راضی نہیں ہے، تاب ناراضی، تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا، تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا، رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا، پیشاہ مدینہ اب مشرف حج سے فرما دے، پیشاہ مدینہ اب مشرف
حج سے فرما دے جاتے ہیں مسافر تو بڑی ہوتی ہے حسرت جاتے ہیں مسافر تو بڑی ہوتی ہے حسرت حج کے لیے مجھ کو بھی بلا اب کے برس تو حج کے لیے مجھ کو بھی بلا اب کے برس تو پیشہ ہے مدینہ اب مشرف حج سے فرما دے چلے عطار پھر روتا ہوا سوئے حرم مولا چلے بدکار اب روتا ہوا سوئے حرم مولا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا 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 یا خدا کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا پیشہ ہے مدینہ اب مشرف حج سے فرما دے پیشہ ہے مدینہ اب مشرف حج سے فرما دے در پہ بدکار کو بلا لیجئے در پہ بدکار کو بلا لیجئے عرض یہ بار بار ہے مولا پیشہ ہے مدینہ اب مشرف حج سے فرما دے پیشہ ہے مدینہ اب مشرف حج سے فرما دے چلے بدکار اب روتا ہوا سوئے حرم مولا چلے بدکار اب روتا ہوا سوئے حرم مولا مسلمان ہے عطار تیری عطا سے مسلمان ہے عطار تیری
عطا سے ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی غم سب بھی تیری عطا سے ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سردار آباد پنجاب پاکستان میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مناجات افطار کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ وہاں افطار کے وقت میں ابھی کچھ وقت ہے، تو مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں مدنی التجا ہے کہ اب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ ہونے والی مناجات افطار میں شریک ہو جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی میں دیدار مصطفیٰ یا رب تیرے حبیب کی سنت کی دھوم میں مچے جائے گلی گلی میں پھرے مدنی قافلہ یا رب گلی گلی میں پھرے مدنی قافلہ یا رب میری زبان پہ لگے جائے قفل مدینہ اللہ زباں کا عطا قفل مدینہ میری زبان پہ قفل مدینہ لگے جائے فضول گوئی سے بچتا رہو سدا یا رب فضول گوئی سے بچتا رہو سدا یا رب اٹھے نہ آنکھ کبھی بھی گناہ کی جانب اٹھے نہ آنکھ کبھی بھی گناہ کی جانب عطا کرم سے ہو ایسی مجھے حیا یا رب عطا کرم سے ہو ایسی مجھے حیا یا رب کسی کی خامیاں
عیبوں کا تذکرہ یا رب سنے نہ کان بھی عیبوں کا تذکرہ یا رب تو لینا حشر میں آتار کے عمل مولا تو لینا حشر میں سگے آتار کے عمل مولا بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب ہو مغفرت پہ سلطان انبیاء یا رب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی داخل مسجد ہوا کریں یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک ہم مسجد میں رہیں گے دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ ہمیں اس نفل اعتکاف کی نیت کا ثواب بھی ملتا رہے گا، اور ضمناً یہ فائدہ بھی حاصل ہوگا کہ چونکہ مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار کرنا یہ سب شرعاً اس کی اجازت نہیں، اور اگر ہم اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ ضمناً یہ بھی جائز ہو جائے گا. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب رسائل عطاریہ جو کہ مکتبۃ المدینہ پر دستیاب بھی ہوتی ہے، یہ ضرور حاصل کیجئے. اس میں امیر اہل سنت کے چند رسائل کو یکجا کر کے طبع کیا گیا ہے، چھاپا گیا ہے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 13 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.
یہ بھی درود پاک ہے جو ابھی ہم نے پڑھا، یعنی صلی اللہ علی محمد. اور اس درود پاک کو پڑھنا اس کے بارے میں ہے کہ جو کوئی ایک بار یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود پاک ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ درود بھی ہے اور سلام بھی ہے. تو جتنا ہو سکے خوبصورت انداز میں بادب ذوق و شوق کے ساتھ تصور گنبد خضرا کر کے مدینہ شریف کی یادوں میں گم ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے.